فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں مجھے جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی سزا، یا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کی معلومات ہو، اور ہم دین کی جو معلومات ہمیں حاصل ہوں ہم اس پہ عمل کریں، اور جتنی پختہ معلومات ہمیں حاصل ہو وہ معلومات ہم دوسروں تک پہنچائیں. کم سے کم اپنے گھروں میں وہ معلومات اپنے گھر کی خواتین، اپنے گھر کے بچوں تک پہنچائیں، اور انہیں عمل پر ابھاریں، انہیں آمادہ کریں کہ ان حدیثوں پر، قرآن کی آیتوں پر ہمارے معاشرے میں عمل ہو. دیکھیے، میں بات کو شروع کرتا ہوں کہ زکوٰۃ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. زکوٰۃ کا لغوی معنی، دو معنی زکوٰۃ کا ہے لغوی اعتبار سے. لٹرل جو آپ کو ڈکشنری میں عربی زبان میں زکوٰۃ کا معنی ملے گا، اس میں سے ایک معنی ہے نشو نما کا، نمو کا، یعنی بڑھنے کا. زکوٰۃ کے معنی کسی چیز کا بڑھنا، زکا یسکو کے معنی، زکاتن کے معنی کسی چیز کا بڑھنا. ایک معنی آپ کو عربی لغت میں یہ ملے گا زکوٰۃ کا لغوی اعتبار سے. دوسرا معنی پاکیزہ ہونا، کسی چیز کا صاف ستھرا ہونا. یہ معنی آپ کو عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے ملے گا. دو مشہور معنی، ایک جو ہے نشو نما پانا، بڑھنا، اور دوسرا پاکیزہ ہونا، پاک و صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا. یہ دو معنی عربی زبان میں زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں. اب آتے ہیں اصطلاحی معنی پر، یعنی شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں. تو شریعت میں جو لوگوں نے تعریف کی ہے، میں ایک تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے. پہلی بات کیا ہے تعریف میں کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، تشریح کر دیتے ہیں تھوڑی سی، کہ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میری تعریف ہوگی، یا معاشرے میں مجھے اچھا سمجھا جائے گا، یا میرے والدین خوش ہو جائیں گے، میرے پڑوسی خوش ہو جائیں گے، یا محلے والے مجھے نیک سمجھیں گے. تمام باتیں نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ذہن میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عبادت کے تعلق سے کہ اگر میں ادا نہیں کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے. یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے. میں نماز نہیں پڑھوں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، اگر زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا تو والدین کیا کہیں گے، بھائی بہن کیا کہیں گے، کوئی بھی. یہ تمام باتیں ہمارے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں بہت واضح انداز میں، کلیئر ایک دم، کہ اگر آپ مثال کے طور پر، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے لیکن تمام عبادتیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے، آپ نکلتے وقت بھی ذہن بنائیے، اس وقت سوچئے، سیکنڈوں کے لیے سوچئے کہ میں کس کے لیے نکل رہا ہوں. کیا میں ابا کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے نکل رہا ہوں، یا بیوی کی تعریف، بیوی کیا کہے گی، کبھی کبھی اچھی نیک بیوی ہے تو ڈانٹتی ہے، تو بیوی کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں، یا محلے والوں کے ڈر سے،
کس وجہ سے میں مسجد میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے میں کیوں جا رہا ہوں۔ نماز پڑھنا شروع کرنے سے پہلے یا کوئی بھی عبادت شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں ہمارا مقصد، ہماری نیت بہت واضح ہونی چاہیے۔ اگر کسی اور کو خوش کرنے کی نیت ہے، کسی اور کی ناراضگی سے بچنے کی نیت ہے، تو ہماری وہ عبادت جو ہے ضائع ہو جائے گی، ہماری وہ عبادت برباد ہو جائے گی۔ بظاہر ہم نے پوری زندگی نماز پڑھی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ ادا کی لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم نے پیسہ لگا کر، محنت کر کے، سفر کر کے، ہم نے عمرہ کیا، ہم نے حج کیا، لیکن حاجی کہلانے کے لیے، کہ لوگ حاجی کہیں، لوگ ہمیں یہ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو حج کر کے آئے ہیں، یہ تو انہوں نے تو کئی عمرے کیے ہیں، انہوں نے کئی حج کیے ہیں، معاشرے میں، سماج میں، محلے میں، گاؤں میں، علاقے میں آپ کا چرچا ہو کہ آپ حاجی صاحب ہیں۔ اگر آپ کے ذہن کے کسی بھی کونے میں اگر یہ بات ہے تو ہماری زکوٰۃ برباد گئی، ہماری نمازیں برباد گئیں، ہمارا عمرہ برباد گیا، ہمارا حج برباد گیا۔ بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کی نیت سے اپنے مخصوص مال میں سے، مخصوص مال یہ کہ ہر چیز میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے ان کی ہر مقدار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہیرا ہے اگر آپ کے پاس، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے استعمال کے لیے ہیرا رکھتے ہیں مثال کے طور پر، یا جو بھی آپ کے قیمتی پتھر ہیں، جو بھی جو ہے پریشیس جو بھی چیزیں آپ کے پاس، مثال کے طور پر لال، اب تو لوگ پتھر کا استعمال کر دیا لوگوں نے، لیکن پرانے زمانوں میں زیادہ تھا، لال ہے، یاقوت ہے، فلاں ہے، تمام پتھر استعمال ہوتے تھے۔ تو ہیرا اور تمام قسم کے جو قیمتی پتھر ہیں، ان تمام چیزوں پر اگر آپ کے گھر میں ہیں، استعمال کے لیے ہیں، شوق کے لیے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کی تجارت کرتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں مقصد احکامات بتلانا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی تجارت کرتے ہیں، ہیرے کی تجارت کرتے ہیں، کسی قیمتی پتھر کی تجارت کرتے ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ وہ مال تجارت ہو جائے گا۔ لیکن عام استعمال میں جو ہیرا، کسی کے پاس ہیرا رکھا ہوا ہو، کوئی قیمتی پتھر رکھا ہوا ہو، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ کسی کے پاس گھوڑے ہیں اپنے شوق کے لیے، 25 گھوڑے ہیں، 50 گھوڑے ہیں، 100 گھوڑے، مالدار ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، ہاں ہوتے نا شوق، انسان شوق پالتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، اس کے پاس 1000 گھوڑے ہیں، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، شوق میں ہے، تو ان 100 گھوڑوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس استعمال کے، مثال دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں، میں نے کہا کہ تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ آپ کے پاس کار ہے استعمال کے لیے یا شوق کے لیے، 1 کار ہے، 10 کار ہے، 20 کار ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، شوق میں بھی کار جمع کر رہا ہے کوئی انسان، اب اس سے بحث نہیں کرتے، فضول خرچی ہے، نہیں، وہ بات ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے پاس 10 کار ہے جو، یا 20 کار، استعمال نہیں کرتا، لیکن شوق ہے کہ نیو ماڈل ہے، اچھی جو ہے فلاں کمپنی، آپ جانتے ہیں کہ فلاں کمپنی کی کار چاہیے، اگر یہ تمام باتیں ہیں تو اس کار پہ زکوٰۃ نہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن مالوں میں زکوٰۃ نہیں۔ جیسے اب پھل فروٹ ہے، تو شریعت نے یعنی ہر پھل میں زکوٰۃ کو واجب قرار نہیں دیا، اس میں اختلاف ہے، لیکن جیسے جو چیز واضح ہوتی کہ وہ پھل، وہ چیزیں، خاص طور سے پھل میں وہ چیزیں جو انسان کی روزی ہو، کھانے کی چیزیں ہو، اور اس کو حفاظت سے رکھا، مدخر جسے کہتے ہیں، یعنی اس کو ذخیرہ اندوز کیا جا سکتا ہو، لمبی مدت کے لیے رکھا جا سکتا ہو، اور اسے وزن کیا جا سکتا ہو یا ناپا جا سکتا ہو، تو ان اناجوں میں زکوٰۃ ہے۔ جیسے مثال پہ گیہوں میں زکوٰۃ، اسی طرح جو میں زکوٰۃ، باجرہ میں زکوٰۃ، کشمش میں زکوٰۃ، کھجور میں زکوٰۃ، لیکن جو چیزیں لمبی مدت کے لیے نہیں رکھی جا سکتی، کوئی ایسا پھل ہے، سنترا ہے، کھا کے ختم ہو جائے گا، تو ایسی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں، میں اس سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص مال، ایک تو عبادت کی نیت ہو، دوسرا یہ کہ مخصوص مال میں سے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، جس میں آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کرنسی ہے آج کی، اس میں زکوٰۃ دینی ہے، اسی طرح جو ہے اناج ہے، اس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اسی طرح اگر کسی کے پاس اپنا نصاب ہے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، بکری میں زکوٰۃ ہے، گائے میں زکوٰۃ ہے، ان چیزوں میں، اونٹ میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو ہے مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے، وہ بھی اس میں ایک مقدار ہے۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا اشارہ، کہ اس میں بھی مقدار ہے، جیسے سونے کی زکوٰۃ کتنی مقدار ہونی چاہیے، سونے پہ زکوٰۃ ہے، لیکن ہر سونے پہ نہیں، اس کی ایک مقدار متعین، جسے ہم کہتے ہیں نصاب، کہ اگر کسی انسان کے پاس 20 دینار سونا ہے،
20 دینار سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب 20 دینار آج کے اعتبار سے 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، تو آج کے اعتبار سے لگ بھگ 85 گرام سونا، 85 گرام کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح 200 درہم پر زکوٰۃ، چاندی میں 200 درہم، درہم کے معنی چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار جو ہے سونے کا سکہ دینار کہلاتا ہے اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا ہے۔ حدیثوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ درہم اور دینار، تو 200 درہم کسی کے پاس ہو جائیں اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب 200 درہم کتنا ہوا؟ تقریباً جو ہے وہ 595 گرام چاندی آپ کے پاس ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر اناج کی بات کریں یا ایسے پھلوں کی بات کریں جو بعد میں رکھے جاتے ہیں، جیسے کشمش ہے، جیسے کھجور ہے، جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 300 سا، 5 وسق اور 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے، اور ٹوٹل کتنا ہو جائے گا؟ میں آسان سمجھا دیتا ہوں کہ وہ 300 سا اور 1 سا ہم جانتے ہیں، کیونکہ 1 سا ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو عام طور پر ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے کہ 1 سا کی مقدار کتنی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ سا جو ہے وہ جیسے ہمارے گاؤں میں چلتا تھا، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، میں بمبئی کا ہوں، اصل دیکھا جائے تو میں ہوں یو پی کا لیکن بمبئی میں پیدا ہوا، لیکن ہمارے ہاں جو چلتا ہے گاؤں میں چلتا تھا سئی، یعنی ناپنے کا، اناج کو ناپا جاتا تھا۔ اب ناپنے میں کیا ہے، کسی بھی ڈبے میں اگر آپ کوئی چیز ناپیں گے تو جو چیز کنٹینٹ اس کا ہے، جو چیز ناپی جائے گی وہ کبھی وزن میں کم ہو سکتی ہے، گیہوں ہوگا تو اس کا وزن الگ نکلے گا، آپ جو ہے اگر آپ چاول ناپیں گے اس کا وزن الگ نکلے گا، دال ناپیں گے اس کا وزن الگ نکلے گا، تمام باتیں رہیں گی۔ پھر گیہوں میں بھی کوالٹیز بہت زیادہ ہوں گی، تو الگ کوالٹی کا جو ہے گیہوں اگر ہے تو اس کا وزن الگ نکلے گا، دوسری کوالٹی کا گیہوں ہے تو الگ نکلے گا۔ خلاصہ یہ کہ اختلاف اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ 1 سا کتنا ہے، اس میں جو ہے تقریباً یعنی 2.5 کلو، یعنی 2.5 کلو کیا بلکہ اور سمجھیے کہ جو ہے 200 گرام سے لے کر 204 214 گرام سے لے کر 2.25 کلو، بلکہ بعض دفعہ بعض علماء کے نزدیک 3 کلو، یہاں تک بات یعنی اس رینج میں بتایا گیا کہ وزن جو اتنا ہوگا۔ یعنی بعض لوگوں نے 204 گرام لکھا ہے، کسی نے جو ہے 200 مثال کے 240 گرام لکھا ہے، کسی نے 2.5 کلو، کسی کے یہاں 2.25۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھنا ضروری، تاکہ آپ ہی نہ سمجھے کہ علماء کرام جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بلا وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ناپنے میں اور تولنے میں فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ لگ بھگ مان لیتے ایوریج 2.5 کلو، اگر آپ 2.5 کلو مانتے ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے اس کا مقدار جو اناج وغیرہ کی ہوگی تقریباً 750 کلو، کہ اگر 750 کلو اناج ہے تو اس میں سے آپ کو زکوٰۃ دے دی ہے۔ یہ جو ہے میں نے لگ بھگ آپ کو بتا دیا کہ مقدار صرف تعریف کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ کرنسی کا بھی، کرنسی میں کیا ہے، کرنسی میں جو اعتبار ہوگا اس میں جو ہے سونا اور چاندی دونوں چیزیں شریعت میں ہیں، لیکن علماء کرام نے یہ کہا کہ چاندی کا اعتبار ہوگا، کہ جو چاندی کا نصاب ہے، اس لیے کہ چاندی جو ہے وہ احتیاط اس میں ہے اور فقراء کے لیے فائدہ ہے، اس میں ایک تو احتیاط ہے، اس لیے کہ شریعت نے چاندی کو بھی معیار قرار دیا ہے اور سونے کو بھی معیار قرار دیا ہے، دونوں چیزیں معیار ہیں۔ لیکن اگر آپ چاندی کے اعتبار سے، آج کے اعتبار سے چاندی کو نصاب مقرر کرتے ہیں کرنسی کا، تو اس میں کیا ہے، ایک تو احتیاط ہے اور دوسرا کہ غریبوں کے لیے اس میں فائدہ زیادہ ہے، کم مقدار میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کہتا ہے، دیکھیے بعض دفعہ اختلاف کو سمجھنا ضروری ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں چونکہ چاندی کی ویلیو پوری طرح ختم ہو گئی ہے اور ہم سونے کا اعتبار کریں گے تو بھی گنجائش نکلتی ہے، لیکن احتیاط یہی ہے کہ چاندی کو معیار مقرر کیا جائے اور اسی اعتبار سے کرنسی میں زکوٰۃ ہوگی۔ تو مخصوص مال، تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت ہو، مخصوص مال۔ اب یہ آپ کا فریضہ ہے، یعنی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء کرام سے معلوم کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ فرض عین ہے، یہ ایسا علم ہے جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر تھوڑا بھی لگتا ہے کہ میں مالدار ہوں، زکوٰۃ اشارہ، ایسا خدشہ لگتا ہے کہ میں، ایسا امید ہے کہ میرے مال میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے، میرے پیسے میں زکوٰۃ ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کے احکام و مسائل کو سیکھنا آپ کے لیے فرض عین ہے، نہیں سیکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اگر دیکھیے اس کو سمجھیے، تھوڑا سا چھوٹی سی بات ہے لیکن اہم بات، اگر آپ نے نہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اگر آپ نے نہ جاننے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو آپ معاف نہیں کیے جائیں گے، آپ کو دگنا گناہ ملے گا،
آپ کو دوہرا گناہ ملے گا، ایک زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اور دوسرا علم حاصل نہ کرنے کا، کیونکہ یہ علم فرض عین ہے۔ جیسے ایک انسان نماز کے پڑھنے میں غلطی کرتا ہے تو اس کو دوہرا گناہ ملے گا، ایک غلطی کرنے کا اور دوسرا اس غلطی کے بارے میں کسی عالم سے نہ پوچھنے کا گناہ، کیونکہ یہ فرض عین ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہر مسلمان کے لیے، مرد و عورت کے لیے جو بالغ ہو اس کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کو حج کرنے جانا ہے، عمرہ کرنے جانا ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ استطاعت ہو گئی تو حج کیسے کیا جائے گا، اس میں محظورات احرام کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، کس کی وجہ سے حج ختم ہو جائے گا، کل عدم نل ہو جائے گا، اور کیا ایسی واجبات کیا ہیں جس میں دم بھر کے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں حج پر جانے سے پہلے آپ کے لیے سیکھنا فرض عین ہے، ضروری ہے۔ نہیں سیکھیں گے غلطی کریں گے، غلطی کا بھی گناہ اور علم حاصل نہ کرنے کا بھی گناہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علماء پہ چھوڑ دیا ہے، اب علماء ہی کی غرض ہے، انہی کا وہی ان کی ذمہ داری ہے کہ آ کے ہمیں تقریر کریں، سمجھائیں، گھر گھر جائیں، لوگوں سے بولیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے کہ علماء کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو چیزیں آپ پر فرض ہو رہی ہیں، شادی کرنے جا رہے ہیں آپ، مثال کے طور پر شادی کرنے جا رہے ہیں، اور اب شادی کے احکام و مسائل کیا ہیں آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں جائز نہیں ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی غلطیاں کرتے ہیں لوگ، آپ جانتے شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں، بعض لوگ نہیں جانتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جاننا بھی، جو آدمی مرد ہو یا عورت جو شادی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ آپ نوکری کرنے جا رہے ہیں، نوکری میں کیا کون سی نوکری جائز ہو سکتی ہے یا اس میں کچھ ناجائز باتیں آ سکتی ہیں، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ آپ کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ جو کاروبار آپ کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت کی نگاہ میں، شریعت کے اعتبار سے وہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس میں کیا باتیں جائز ہیں کیا باتیں ناجائز ہیں، یہ میرے لیے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب علماء کرام آئے، ان کی اپنی ذمہ داری، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ علماء کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ہماری بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں۔ جیسے ہم کمانے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے محنت کرتے ہیں، اور ہمارے بچے، بات آئی تو میں چونکہ اس طرح کی چیزیں ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے تو دنیاوی تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے ہیں، یہ دوہرا افسوس ہے۔ ایک تو دینی تربیت بھی نہیں ہے، دینی تعلیم بھی نہیں ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی بڑی اکثریت کو دنیاوی تعلیم سے بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے تو کوئی 12ویں پڑھا ہوا ہے، کوئی 6ٹھی پڑھا ہوا ہے، کوئی 7ویں، کوئی آج کے زمانے میں 10ویں 12ویں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ جاہل کی طرح انسان۔ تو اب میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن آپ سمجھدار ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ بہرحال مخصوص مال میں شرعی طور پر واجب ایک حصہ نکالنا ہے۔ تیسرا نقطہ کیا ہے تعریف میں، کہ آپ کو ایک مخصوص مقدار نکالنی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو سونے میں اگر نصاب کو پہنچ جائے، 1 سال اس پر گزر جائے اور وہ سونا آپ کے پاس، وہ چاندی، وہ کرنسی باقی ہے، یا اسی طرح مال تجارت میں بھی وہی مسئلہ ہے، تو اس میں سے آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ ہر سال آپ کو 2.5% جو ہے سونے میں سے، چاندی میں سے، کرنسی میں سے، مال تجارت میں سے آپ کو نکالنا ہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے جانوروں کا الگ نصاب ہے، اس کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کھیتوں کا اناج کا اپنا حساب ہے کہ اس میں سے اگر وہ کھیتی چونکہ آسان ہے، تو اگر کھیتی کا مسئلہ ہے تو اس میں اگر وہ کھیتی کی سینچائی جو ہے وہ ہم جو ہے مصنوعی طریقے سے کرتے ہیں، ٹیوب ویل سے کرتے ہیں، پمپ سیٹ سے کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں سے کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو 5% صرف دینا ہے۔ اگر جو ہے کھیتوں کی سینچائی جو ہے یا باغ کی سینچائی آسمان کے پانی سے ہو جاتی ہے، زمین میں جو نمی ہے اس سے ہو جاتی ہے، یا قدرتی جو ہے ندی یا نہر بغل سے گزرتی ہے اس سے ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کو 10% دینا ہے۔ تو یہ مخصوص ایک نکال کر دینا ہے۔ 3 باتیں ہو گئیں، عبادت کی نیت سے، اور مخصوص مال میں دینا ہے، خاص مال میں جو میں نے اشارہ کیا کچھ چیزوں کا، مخصوص حصہ دینا ہے اس میں سے، وہ بھی میں نے اشارہ کر دیا آپ کو۔ اسی طرح مخصوص گروہ میں سے کسی کو دینا ہے، کسی کو زکوٰۃ کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین،
والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں کہ 8 قسم کے لوگوں میں سے آپ کو کسی کو دینا ہے، فقیر کو، مسکین کو، یا اسی طرح جو اس میں اگر حکومت تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، اگر حکومت کے کارندے ہوں جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اس کو لکھتے پڑھتے ہوں تو ان کا حصہ ہے، اسی طرح مؤلفہ قلوبہم کسی کو اسلام کی طرف مائل کرنا ہے، اس کے شر سے اسلام کو بچانا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، مسافر کو دیا جا سکتا ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ دیا جا سکتا ہے، کسی کی قرض کی ادائیگی کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام مصارف 8 مصارف ہیں جس میں زکوٰۃ دینا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ زکوٰۃ کی ہو گئی تعریف کہ زکوٰۃ اللہ کی عبادت ہے، مخصوص مال میں سے دینا ہے، مخصوص حصہ دینا ہے، اور مخصوص لوگوں میں دینا ہے، مخصوص لوگوں میں سے کسی کو دینا ہے، یہ زکوٰۃ کی تعریف ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام نے لکھا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا یعنی مشروعیت، یعنی اشارہ ہمیں مکی دور میں مل جاتا ہے، لیکن اس کی پوری طرح اس کی تفصیل جو ہے وہ مدینہ میں فرض ہوئی ہے زکوٰۃ۔ اس کی تفصیلات، نصاب کتنا ہوگا، تمام چیزیں وہ مدینہ میں، تمام باتیں تفصیلات مدینہ میں بتائی گئی ہیں۔ اور فرضیت کی دلیلیں ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، مشہور دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ تعلیم ہر بچے کو ہمیں ازبر ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی تعریف، اسلام کی تعریف، احسان کی تعریف ہر مسلمان مرد و عورت کو اس کی نوک زبان پر ہونی چاہیے، ہمیشہ اسے یاد ہونی چاہیے کہ نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ پہلی بنیاد کیا ہے؟ اس بات کی انسان زبان سے گواہی دے، کیونکہ یہ ارکان اسلام کی طرف اشارہ ہے تو وہ ظاہری اعمال ہیں جو لوگوں کو دکھائی دیں گے۔ تو انسان زبان سے گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے رکوع نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے منت نہیں مانی جائے گی۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ مصیبت میں یا کسی چیز کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ اگر نعرہ ہے مسلمان کا تو صرف ایک نعرہ ہے، اگر سچا مسلمان ہے، کتاب و سنت کو ماننے والا مسلمان ہے تو اس کا ایک ہی نعرہ ہے یا اللہ، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا نعرہ نہیں ہے۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے، میں یہ سب بات ذاتہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کتنی تکلیف کی بات ہے کہ جس چیز کو برپا کرنے کے لیے، جس چیز کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، تمام انبیاء کرام آئے، اور جس کے لیے ہمارے نبی نے محنت کیا، اور جس کاز کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے صحابہ کرام نے محنت کی ہے، آج وہی مشن انہی کے نام پر، نبی کے نام پر، اسلام کے نام پر ملیا میٹ کیا جائے۔ آپ کو آج رکشہ میں صرف اشارہ کرنا ہے کہ رکشہ میں آپ کو یا رسول اللہ، یا خواجہ، یا فلاں، یا فلاں سب ملے گا، لیکن اگر کوئی چیز رونے کی بات ہے، خون کے آنسو، یہ مطلب چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہی اگر آپ ہر مسلمان کے دل میں ڈال دیں، بس وہ مسلمان ہے۔ اسی سے جہنم سے نجات اسی بات سے ملے گی، جنت میں داخلہ اسی بات سے ملے گا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں مانتے۔ یہی چیز انسان کو جنت میں لے جائے گی، جہنم سے روکے گی۔ جس کے دل میں یہ ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کے دل میں یہ نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک دم کلیئر کھلا میں دلیلیں آپ جانتے ہیں، اشارہ کافی ہے۔ تو یہ بات کہ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ہم جو ہے جو بھی مانیں گے نبی کی مانیں گے۔ دیکھیے ہمارے والد صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ نبی کو ماننے والے بہت ہیں لیکن نبی کی ماننے والے کم ہیں۔ ہم نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے ہیں،
تو اصل مسلمان وہی ہے جو نبی کو بھی مانے اور نبی کی بھی مانے. اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری جو اشارہ ہوا اسے جو بھی ہماری عبادتیں ہیں وہ نبی کے طریقے پر ہوں گی تو ہم نبی کی ماننے والے ہیں. ہماری نمازیں نبی کے طریقے پر ہوں گی, ہمارا حج نبی کے طریقے پر ہوگا, ہمارے روزے, ہماری نمازیں, حج, زکوٰۃ, جتنی بھی عبادتیں ہیں پوری زندگی نبی کے طریقے پر ہونا ہے. تو گویا کہ اگر ہم ایسے ہیں کہ نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کی بھی مانتے ہیں, یہی جو ہے ارکان اسلام میں سے. وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. رسول مطلب کیا ہوتا؟ پیغمبر, قاصد, پیغام کو پہنچانے والا. اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے, نبی نے پہنچایا ہے, صحابہ کرام تک صحابہ کرام نے پہنچایا ہم تک. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عمل کریں اور اس پیغام کو آگے تک پوری دنیا تک پہنچائیں. تو یہ جو ہے ایک بات. اس کے بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے. جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے اسلام کی بنیاد کو قائم رکھا. جس نے نماز کو اٹھا دیا, نماز کو اس نے چھوڑ دیا, نماز کو ترک کر دیا, نماز نہیں پڑھتا, صرف جو ہے جمعہ کو پڑھتا ہے, 8 اور 360 پڑھتا ہے, تو ایسا آدمی حقیقی مسلمان نہیں. تو ہمیں نماز قائم کرنا. تیسری بات وہ ایتاء الزکوٰۃ, ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اس کو گھر گھر میں پھیلائیے, جانیے, کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو نماز کو جانتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے احکامات کو نہیں جانتے. زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں اس کی فکر نہیں کرتے. میرے گھر میں اگر سونا پڑا ہوا ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے, میرے دکان میں سامان پڑا ہوا ہے, میں کسی قسم کا تاجر ہوں, میرے پاس جو بھی ہے میں اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں کہ نہیں نکالتا ہوں, کتنی نکالنا ہے, کن چیزوں پر واجب ہے, کب واجب ہے, ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. وہ ایتاء زکوٰۃ, کیونکہ زکوٰۃ پر جو ہے اسلام کی بنیاد ہے. زکوٰۃ جو ہے اسلام جو ہے زکوٰۃ پر کھڑا ہوا ہے جیسے نماز پہ کھڑا ہے. والحج, اسی طرح چوتھا رکن کیا ہے اسلام کا؟ حج کرنا. جسے اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ حج کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے. وہ صوم رمضان اور رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اسی طرح ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا یمن, تو آپ نے بہت ساری باتیں کہیں. اس میں سے آپ نے ایک بات یہ کہی کہ اگر وہ نماز کی باتیں مان لیں تو ان سے فاخبرہم, انہیں بتانا, ان اللہ فرض علیہم صدقۃ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے. تؤخذ من اغنیائہم, جو زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لی جائے گی, وترد علی فقرائہم, اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی. تو یہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کا فریضہ ہے. ہمیں دیکھیے بات تو بہت ہم کر سکتے ہیں, آپ بہت ساری سن سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ, میری ایک بات کافی ہے آپ کے لیے, ہے نا, میں ایک بات بولوں آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کے احکامات کو جانیے, دیکھیے کہ آپ کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں, اور اس کے بعد دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو ادا کیجیے. کبھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بہکائے کہ نہیں پیسہ کیوں میں کسی کو دوں, بخالت کنجوسی جو ہے نفس کی بہت بری چیز ہے. تو اپنے آپ کو احکامات کو پہلے جاننا, اس کے بعد اسے ادا کرنا, یہی جو ہے کسی بھی خطبے کا, کسی کی بھی موضوع کا پیغام ہوتا ہے. اسی طرح اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں, لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اسی لیے ایک دو باتیں ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو سزا میں آپ کے سامنے ذکر کروں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ, فضیلت کی بات ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو کرتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو کرتا ہے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ایک بات یہ. دوسری بات کیا ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے, اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے, طیبتاً بہا نفسہ, دل کی خوشی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ دباؤ میں, منہ جو ہے ذہن کو دبا کر بے دلی سے, مجبوری میں نہیں دے رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک فریضہ سمجھ کے دل کی خوشی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر وہ ایسا کرتا ہے, اس میں کوئی جیسے, اور اس میں تفصیل اور بھی ہے کہ اس میں کوئی کمزور جانور نہیں دیتا, بیمار جانور نہیں دیتا. اگر یہ تمام باتیں کرتا ہے تو اللہ کے اس نے فرمایا
کہ ایسا شخص جو ہے ایمان کے مٹھاس کو، ایمان کے مزے کو چکھ لیتا ہے۔ آگے چلتے ایک حدیث اور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہوں، اور میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، اس کا قیام کرتا ہوں، وآتیت الزکوٰۃ، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ یہ 4 چیزیں میں کرتا ہوں کہ گواہی دیتا ہوں اللہ اس کے رسول کی، 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی ھذا، جس انسان کی، جس مسلمان کی موت اس حالت میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے الوہیت کی گواہی دیتا ہو، نبی کے رسالت کی گواہی دیتا ہو، 5 وقتوں کی نماز ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو نبی نے فرمایا، من مات علی ھذا، جس انسان کی موت اس پر ہوگی، کانا من الصدیقین والشہداء، ایسا مسلمان شہیدوں میں سے ہوگا، صدیقین میں سے۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں، میں چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں سزا کی طرف آتا ہوں۔ اور دیکھیے زکوٰۃ کا اشارہ کر دو صرف کہ زکوٰۃ کا فائدہ بھی ہے، اس کے بعد سزا ذکر کر دیتے ہیں کہ دیکھیے زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے۔ زکوٰۃ کا فائدہ صرف میں دلیلیں نہیں ذکر کروں گا، باتیں ذکر کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے بات، اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی حفاظت ہوگی، انشاءاللہ آپ کا مال ضائع نہیں ہوگا، برباد نہیں ہوگا، آپ کے کاروبار میں کوئی خسارہ، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ جو بہت اہم فائدہ ہے کہ پورے سماج کے لیے فقراء و مساکین کی مدد ہو جائے۔ زکوٰۃ آپ جانتے، زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ اگر صحیح معنوں میں تمام مسلمان نکالنے لگیں، ان کی تقسیم، ان کو جمع کرنے کا، مال کو، زکوٰۃ کے مال کو جمع کرنے کا، اس کی تقسیم کا صحیح انتظام ہو جائے تو مسلمان سماج سے، مسلمان معاشرے سے بہت حد تک غربت کو دور کیا جا سکتا ہے، فقیری کو، غربت کو دور کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ اس سے کیا جا سکتا ہے اگر صحیح انداز میں اس کو جمع کیا جائے، اس کو صحیح انداز میں تقسیم کیا جائے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے، دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت ہے، حکمت یعنی کس وجہ سے فرض ہوئی زکوٰۃ، تو اس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ، انسان ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 1 روپیہ کسی کو دینا نہیں چاہتے، ان کا مزاج، ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے جیب سے 1 روپیہ کسی کو دینا نہیں چاہتے، کسی کو 1 چائے نہیں پلاتے، جیسے کہا جاتا ہے 1 چائے نہیں کسی کو پلانا چاہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے کہ نکالو، جب ایک دفعہ نکالو گے تو نکالنے کی عادت پڑے گی، جب ایک دفعہ نکالو گے، ہر سال نکالو گے، کچھ نہ کچھ زکوٰۃ نکالو گے تو دینے کی عادت پڑے گی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی عادت پڑے گی، لوگوں کو مالدار کرنے کی عادت پڑے گی، لوگوں کی ضرورت پر کام آنے کی عادت پڑے گی آپ کی۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے زکوٰۃ کی فرضیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض اس لیے کیا تاکہ انسان کا نفس فیاض ہو جائے، سخی ہو جائے، داتا ہو جائے، دینے والا ہو جائے، صرف یہ نہیں کہ لینے والا بلکہ دینے والا نفس ہو جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے، چوتھی حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال کی نعمت دی ہے، کم سے کم اس نعمت کا کچھ شکریہ ادا ہو جائے۔ پورا شکریہ تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے، لیکن کچھ شکریہ ادا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمت مال کا، اس لیے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ اب سزا کی طرف 1-2 باتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ پہلے دنیا میں بھی سزا ہے، میں صرف دلیلیں نہیں ذکر کروں گا، باتیں ذکر کر دیتا ہوں، وقت کم ہے، کہ دنیا میں بھی سزا ہے۔ دنیا کی سزا کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور وہ اگر، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ پہلی بات یہ کر دی جائے کہ جو آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے کہ زکوٰۃ مسلمان پر فرض نہیں ہے، تو ایسا انسان کافر ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر ابھی وہ نیا مسلمان ہوا ہے یا کسی ایسے جگہ رہتا ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، جاہل ہے، تو ایسے آدمی کو سمجھایا جائے گا، اس کے سامنے دلیلیں پیش کی جائیں گی، اس کو تعلیم دی جائے گی، تعلیم دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، حجت قائم کرنے کے بعد بھی اگر وہ انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک تو یہ کہ فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے،
اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے اس کی ایک سزا رکھی ہے. اگر انفرادی ادا نہیں کرتا، نہیں ایک آدمی ادا نہیں کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی سزا کیا ہے؟ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، حدیث حسن ہے، صحیح قابل احتجاج ہے، نبی نے فرمایا کہ ہم اس کی زکوٰۃ بھی لیں گے، وہ شطرہ مالی ہی، اس کا آدھا مال بھی لے لیں گے. اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، ہم گئے مانگنے دے دیا، اگر جیسے اسلامی حکومت ہے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے گئے اور اس نے دے دیا، تب تو کوئی بات نہیں. اور انکار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، فرضیت کا انکار نہیں کر رہا ہے، مسلمان ہے، لیکن کہتا ہے میں نہیں دوں گا، تو اگر انفرادی آدمی ایک آدمی ہے تو اس کی قضا کی طرف سے، عدالت کی طرف سے، اسلامی عدالت کی طرف سے اس کی سزا یہ ہوگی، اس کی زکوٰۃ بھی لی جائے گی اور آدھا مال بھی اس کا لے لیا جائے گا. یہ انفرادی سزا. اجتماعی سزا کیا ہے کہ اگر کوئی محلہ، کوئی گروہ، کوئی علاقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کو دینے کا انکار کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان سے جنگ کی جائے گی. اسلامی حکومت ہے مثال کے طور پر، تو ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو ہرا کر ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جنگ میں وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں. ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو آمادہ کیا جائے گا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، تمام صحابہ کرام نے مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے قبیلوں سے جنگ کی تھی. تو یہ تو دنیا کی سزا. آخرت کی سزا کیا ہے؟ دو سزائیں میں ذکر کرتا ہوں جو بہت مشہور ہیں، بہت اللہ تعالیٰ نے بہت خطرناک انداز میں ان کا تذکرہ کیا ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ آل عمران آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے اس میں جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ یہ نہ سوچے کہ ہوا خیرًا لہم، کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے. ہم نے تو اپنا پیسہ بچا لیا، 2.5% بہت ہو گیا، اگر زیادہ مال ہے کہ انسان کے پاس تو ہم نے اتنا پیسہ بچا لیا، یہ نہ سوچے لوگ. بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا جو مال جس کی زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی تھی، قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا. اب طوق کیا ہے؟ اس کی تھوڑی سی تشریح حدیث میں آتی ہے. ایک حدیث میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو مال دیا تھا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تو قیامت کے دن اس کا مال سانپ بن کر، اندھا سانپ بن کر اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. اور زہریلا سانپ، ایسا سانپ جس کی آنکھوں میں دانے یہاں نشان ہوں گے، یہ علامت ہوتی زہریلے سانپ کی. زہریلا سانپ، اس کا مال زہریلا سانپ بن کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور اس کے دونوں باچھوں کو، یہ کہتے ہیں باچھے، شدق کہتے ہیں، اس کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے وہ آیت پڑھی جو آیت میں نے آپ سے اس سے پہلے پڑھی آپ کے سامنے. یہ جو ہے سزا ہے. آگے تو جہنم میں جائے گا، لیکن ابھی سے سزا جو ہے شروع ہو جائے گی کہ اس کا مال جو ہے وہ زہریلا سانپ بن کر اسے ڈستا رہے گا اور اس سے کہے گا، اسے چڑھاتا رہے گا، انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں جس کو بچاتا تھا تو، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ جس کو تو سینت کر جمع کر کے رکھتا تھا. تو ایک سزا یہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حدیثوں میں، قرآن میں ذکر کی. دوسری سزا جو ہے قرآن میں یہ ہے، بہت بھیانک سزا. سورہ توبہ آیت نمبر 34-35 اسی پر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اپنے سونے چاندی کو، اپنی کرنسیوں کو، اس میں تمام باتیں شامل، تمام مال شامل ہیں، اس کو اللہ کی راہ میں یعنی زکوٰۃ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک سزا کی، درد دینے والے سزا کی خوشخبری سنائی ہے ایسے لوگوں کو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جب اس سونے کو، اس پیسے کو، چاندی کو، جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر سونے چاندی کا تذکرہ ہے کہ اس سونے کو، چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے کہ اس کی پلیٹیں بنائی جائیں گی، چھوٹی بڑی جیسی بھی، جتنا تھا اس کے مال، اس کا مال جتنا تھا، اس کی پلیٹیں اس کی بنائی جائیں گی، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. فتقوا بہا جباہہم، تپانے کے بعد اس کی پیشانی پر داغا جائے گا. وہ پلیٹ جو ہے اس کے پیشانی پر رکھی جائے گی. وہ جنوبہم، اس کے پہلو داغے جائیں گے. پہلو یہ دونوں حصہ، یہ جنوبہم، اس کے پہلو، ان کے پہلو داغے جائیں گے. وہ جنوبہم، وہ ظہورہم، ان کی پیٹھیں،
ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے سینت کر جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج جو کچھ دنیا میں تم جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں، فقیروں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس کا مزہ چکھو، آج اس کا مزہ چکھو۔ اسی طرح جانوروں کے بارے میں آتا، بات ختم کرتا ہوں، اسی طرح جانوروں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو لوگ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کی سزا یہ ہوگی قیامت کے دن کہ ایک چٹیل میدان ہوگا جس میں انسان کو لٹا دیا جائے گا، اس کے بعد اس کے جتنے جانور تھے جن کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا وہ تمام جانور جو ہے موٹے تازے ہو کر اس کے اوپر سے گزریں گے، اس کے بعد دوبارہ گزریں گے، ایسے گزرتے رہیں گے قیامت تک، جب تک حساب و کتاب نہ ہو جائے، جب تک انسانوں کو جنت کی جہنم میں داخل نہ کر دیا جائے، یہ تمام سزائیں اس وقت تک ہوتی رہیں گی، اس کے بعد تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ تو یہ میری تقریر جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے تھیں، اور ہمارے لیے درس یہ ہے، اتنی ساری باتیں بولنے کا مقصد یہ ہے، چھوٹی سی باتیں، کہ آپ زکوٰۃ کے مسائل کو جانیں، ایک بات، بلکہ اس سے پہلے بات یہ ہے کہ دین میں جو بھی چیزیں آپ پر واجب ہو رہی ہیں اس کے مسائل احکام کو آپ جانیں، اور اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے رابطہ کریں، فون کریں، کوئی چیز الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ علماء کرام کو فون کریں کہ یہ مسئلہ ہے میرا ہے، کرنے سے پہلے، کرنے کے بعد نہیں، کرنے کے بعد علماء کو پریشان مت کیجیے، جو چیز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم لوگ بہت جھیلتے ہیں، علماء کرام طالب علم ہم جیسے لوگ جھیلتے بہت زیادہ ہیں، کرنے کے بعد جو آتا ہے ہم نے ایسا کر دیا، اب پھنس گئے، اب گڑھے میں ہیں، نکالو ہم کو، تو ایسا نہیں کرنا، کرنے سے پہلے علماء کرام سے رابطہ کرنا، ان سے اپنا مسئلہ پوچھنا کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، ایسا کرنے جا رہا ہوں، اس میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے۔ تو دین کے تمام معاملات میں علم حاصل کرنا، علماء کرام سے رابطہ رکھنا، ان سے پوچھنا، اور خاص طور سے ہمارا جو موضوع تھا زکوٰۃ کا، کہ زکوٰۃ کے تعلق سے عام طور پر لوگ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے ہمیں زکوٰۃ کے احکامات معلوم کرنا، اور صرف معلوم کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور اس میں ایک چوتھی ایک اہم بات آپ جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی یہ بھی ہے، ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ، تھوڑا سا تحقیق کریں، تھوڑا سا تفتیش کریں، تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی محنت کریں، یہ نہیں کہ کوئی بھی دروازے پہ آ گیا تو اس کو دے دیا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی سی تحقیق کر کے جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچنی چاہیے۔ ہاں، یہ چند باتیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔